ہاں ناظرین، میں موجود ہوں عراق ملک میں، اور عراق میں مقدس شہر جو بغداد شریف ہیں، بغداد شریف میں کافی سارے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک قدیم اور عظیم بزرگ جن کا نام حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے، اور آپ کی میں اصلی مزار شریف بھی دکھاؤں گا جو کہ زمین کے اندر موجود ہیں، اور اس کنویں کی بھی آپ کو زیارت کرواؤں گا جس کی پانی میں شفا رکھی ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا معروف کرخی کی وہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں ولیوں کے شہنشاہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے چلا بیٹھتے تھے اور یہاں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف حضور غوث اعظم دستگیر کی درگاہ شریف سے صرف 5.5 کلومیٹر کی دوری پر بغداد شریف ہی میں موجود ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 133 ہجری یعنی 133 ہجری اسلامک ایئر میں ملک عراق کے مقدس شہر بغداد شریف کے قریب ایک مقام کرخ میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو کرخی کہا جاتا ہے، یعنی کرخی مطلب کرخ کے رہنے والے۔ آپ کے والد کا نام فیروزان تھا جو عیسائی تھے، مگر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے مسلمان بچوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور آپ کا گھر بھی مسلمانوں کے علاقے ہی میں تھا۔ لیکن اس دور کے مسلمان بچوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ میں ایک مبلغ تھے۔ وہ کھیل کود ہی کے دوران دین اسلام کی باتیں کیا کرتے، توحید اور رسالت کی تعلیم بھی دے دیا کرتے تھے۔ ان کی باتوں سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑا متاثر ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسجد بھی جایا کرتے۔ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے استاد آپ کو اس زمانے کے اسکول یا کسی استاد کے پاس لے گئے جو عیسائی تھا، تاکہ عیسائی مذہب کی تعلیم آپ کو دی جائے۔ پہلے دن آپ کے استاد نے آپ کو پڑھایا کہ ہمارے 3 خدا ہیں۔ یہ سن کر کہ حضرت معروف کرخی نے یہ فرمایا، نہیں، خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ سن کر استاد تو پہلے دن خاموش رہا، لیکن بار بار جب حضرت معروف کرخی یہی کہا کرتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور اس خدا کا نام اللہ تعالیٰ ہے، یہ سن کر کہ آپ کا استاد جو عیسائی تھا آپ کو بڑا پیٹا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن ہی میں اپنا گھر وغیرہ سب چھوڑ کر کے کہیں چلے گئے، اور کئی سالوں تک الگ الگ شہر، ملک وغیرہ کا سفر کرتے رہے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور آپ ہی کے ہاتھوں میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں۔ اور اسی سفر کے دوران آپ نے کئی علماء سے علم دین کو سیکھا، کئی صوفیاء سے آپ نے ملاقات کی، اور اس سفر کے درمیان خصوصیت کے ساتھ آپ کے اساتذہ کرام میں ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد طائی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ناظرین، ان کئی سالوں کی محنتوں کے بعد آپ ایک زبردست حافظ قرآن، عالم دین، مفتی، مفسر، محدث اور ایک اعلیٰ قسم کے صوفی بھی بن گئے تھے۔ پھر مکمل تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ واپس اپنے شہر کرخ پہنچے۔ وہاں پر آ کر کے اپنا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں معروف ہوں۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، کس دین پر ابھی بھی قائم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کو بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے آپ نے اپنا ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں آپ کی کرامت اور واقعہ موجود ہیں کہ حضرت محمد بن توسی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت معروف کرخی کے جسم پر زخم کا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ حضور یہ زخم کیسا؟ کل تو یہ زخم نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تصور میں یہ دیکھا کہ میں مکہ شریف میں ہوں، تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے اصل حالت میں سچائی میں مکہ شریف پہنچا دیا۔ تو میں وہاں پر گیا، میں نے طواف کیا، زمزم پیا، اور جب واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرا، اور میں جو ہے خانہ کعبہ سے جا کر کے ٹکرا گیا۔ وہی یہ زخم میرے جسم میں تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ خیال
کریں, آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہیں کہ وہ تصور کرتے ہیں تو وہ اصل میں بھی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے. ناظرین, ابھی جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں, جو جالیاں بنی ہوئی ہیں, یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے. اوپر کے حصے میں آپ کی مزار شریف کا یہ شیپ بنایا گیا ہے, ایک تعویذ اس کو سمجھ لیجئے, ایک تعویذ ہے. لیکن اصل مزار شریف جو ہے اس کے بالکل نیچے تقریباً 30 یا 40 سیڑھی نیچے اتر کر کے آپ جائیں گے تو آپ کی اصل مزار شریف موجود ہے. انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر بھی لے چلتا ہوں. ناظرین, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم دستگیر سے تقریباً 337 سال یعنی 337 ایئرز پہلے پیدا ہوئے تھے. لیکن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا ہیں کہ ولیوں کے شہنشاہ, ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم دستگیر بھی آپ کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر. تو یہاں نیچے تہہ خانے کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہاں آپ سیڑھیاں دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 40 سیڑھیاں ہیں یہاں اترنے کے لیے. اور فرمانے لگے کہ اے معروف کرخی, آپ کا درجہ, آپ کا مقام مجھ سے 2 درجہ بلند ہے. اس واقعے کے چند دنوں کے بعد پھر غوث اعظم آپ کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں. دوستوں, ہم جیسے ہی تہہ خانے کے نیچے اترتے ہیں تو یہ کنواں نظر آتا ہے, اور یہ کنویں کا جو پانی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر چلا فرماتے تھے تو آپ وضو کے لیے یہی پانی استعمال کرتے, پینے کے لیے بھی یہی پانی استعمال کرتے, اور غالباً حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پانی کو استعمال کیا ہوگا. تو ابھی آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں یہی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل مزار شریف ہے, جو زمین کے بالکل اندر موجود ہے. اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہوتا ہے.